دیکھے سائیں آپ کو کتنا پسینہ آ رہا ہے، میں پوچھ دوں۔ کانپتے ہاتھوں سے شمروز سلطان کے ماتھے پر اپنا پلو رکھتے وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، جبکہ شمروز سلطان کی گہری سرد نظریں اس کے کانپتے وجود پر جمی تھیں۔ وہ لڑکی 3 ماہ سے اس کے نکاح میں تھی اور شمروز سلطان نے پسندیدگی کے باوجود اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ شمروز سلطان سے نکاح توڑنے کے لیے اس نے شمروز پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ اس سے ضد میں نکاح کرتے شمروز نے اب تک اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ خود بھی شمروز کے آنے سے پہلے ڈریسنگ روم میں بند ہو جاتی تھی، اور آج جب وہ بہت خاص مقصد کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو وہ تیار ہوئی اسے روکنے کی غرض سے یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ شمروز نے اچانک اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کیا تھا کہ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ مجھے روکنا بہت بھاری پڑے گا مس شمروز۔ شمروز سلطان تیز تیز قدموں سے حویلی کے اندرونی حصے میں بڑھ رہا تھا جب اچانک دائیں جانب سے بھاگ کر آتا ہوا ایک نازک وجود اس سے پوری قوت سے ٹکرایا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا اور سامنے والی بھی بڑی شدت سے ٹکرائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکھڑا کر لون کی گھاس پر کمر کے بل گرا اور اس سے ٹکرانے والی سیدھے اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ اس اچانک افنات پر وہ دونوں ہی بڑبڑا کر رہ گئے۔ مریم کی نگاہ جیسے ہی شمروز پر پڑی جس کے سینے پر وہ پڑی تھی، اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہوا، جبکہ شمروز سلطان حیرت سے اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگ دیکھ ایک لمحے کے لیے وہ رک گیا، جبکہ وہ تیزی سے بڑبڑا کر اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ مریم کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس حسین باروب نوجوان کو ایک نظر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ انابی کا پوتا اور اس گاؤں کا سردار ہے، جس کے بارے میں وہ بارہا انابی سے سن چکی تھی۔ لیکن اس شخص سے پہلی ملاقات ایسی ہوگی یہ اس نے کب سوچا تھا؟ شمروز بھی زمین سے اٹھتا گہری نظروں سے اس انجان و معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اب شرم کے مارے سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو شمروز چونک کر متوجہ ہوا۔ یہ حویلی کے رکھوالی کے لیے رکھے گئے کتے تھے، جو انجان شخص کو حویلی میں دیکھ کر ہی اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ لڑکی یقیناً اسی کتے سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ شمروز سلطان نے اس کتے کو وہاں سے بھگایا تو اپنے مالک کے حکم پر وہ واپس پلٹ گیا۔ شمروز نے پھر ایک گہری نظر سر جھکائے کانپتی ہوئی اس لڑکی پر ڈالی۔ تم کون ہو؟ پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ وہ 1 ہفتے سے حویلی سے باہر تھا اور آج جب اچانک واپس آیا تو اس انجان لڑکی کو اپنی حویلی میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میں انابی کے پاس رہنے آئی ہوں، مجھے میری ماں نے بھیجا ہے۔ وہ لڑکی ہلکاتے ہوئے ہم مشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بڑی سہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہلکانے پر اپنی حیرت چھپاتا سر ہلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کی دادی کی رشتہ دار ہے۔ یہاں باہر پھرنا ٹھیک نہیں۔ ایک تو یہاں ملازم ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کتے بہت خطرناک ہیں۔ کوشش کرنا کہ اندر ہی رہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ سے کہہ دیا کرو۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ مریم کا چہرہ خفت و شرم کے مارے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ وہ تو بس گھبراہٹ کے باعث ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے چلتے چلتے لون میں آ گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خوفناک سا کتا اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ بری طرح اپنے اس کی کہکے سمجھتے مقابل نے بھی پھر کچھ نہیں کہا۔ ایک آخری خاموش نظر اس پر ڈالتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر مریم بھی ڈر کے مارے بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی تھی اور سیدھی انابی کے کمرے کی جانب دوڑی۔ اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ حسین نوجوان رک کر اسے بچوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مریم کا تعلق ایسے ٹاکسک
خاندان سے تھا جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا باپ، دادا، تایا سبھی انتہائی شفاف اور روایتی مرد تھے، جن کے نزدیک عورت بس ان کی غلامی کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، بنا بات کے چیختے چلاتے ہوئے دیکھتی تو سہم کر رہ جاتی۔ اس کا باپ اسے بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی اور وہ بیٹا چاہتے تھے۔ اسے کبھی بھی اپنے ان سے والد والا پیار نہیں ملا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی محبت کے لیے ترستی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ ان سے دور ہوتی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے گھر کے مردوں سے خوف آنے لگا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہی سہم کر چھپ جاتی۔ ایسے ٹاکسک ماحول میں رہتے اس کی ذہنی حالت اور کانفیڈنس بری طرح متاثر ہوا تھا۔ وہ کسی کے بھی سامنے بغیر اٹکے بات نہیں کر پاتی تھی، اکثر کسی کی ذرا سی اونچی آواز پر بھی سہم جاتی۔ وہ آگے پڑھ نہیں پائی تھی، حالانکہ اسے پڑھائی کا شوق تھا، کیونکہ ایسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ ناانصافی اور ظلم مریم اور اس کی ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک تو اس کی ماں کا کوئی مائکا نہیں تھا، دوسرا وہ سسرال والوں کو بیٹا نہیں دے پائی تھی۔ مریم کا تایا زاد کزن شہزاد اسے پسند کرتا تھا، اور جب اس نے اس کے باپ سے رشتہ مانگا تو اس کے باپ نے اسے بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکنے کے لیے فوراً ہاں کر دی، جبکہ مریم اور اس کی ماں ایسا نہیں چاہتے تھے۔ مریم کو شہزاد سے نفرت تھی، کیونکہ وہ بھی اس گھر کے روایتی مردوں کی طرح سوچ رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح عمر بھر گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتی تھی، اور پھر وہ شہر کا جانا ہوا گنڈا تھا۔ مریم نے خود ایک بار اسے کسی کا بے دردی سے قتل کرتے ہوئے دیکھا، تب سے وہ اس سے اور زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ جب تک وہ گھر میں ہوتا وہ کمرے میں ہی چھپی رہتی۔ اس کی ماں کو بھی وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بات پر انہوں نے اپنے شوہر سے بحث بھی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ان ظالموں کو نہیں دیں گی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح مار پیٹ کر اس کی ماں کو خاموش کروا دیا۔ پر یہ ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی تھی، اور نکاح سے 2 دن پہلے بڑی مشکل سے اسے گھر سے بھگا دیا۔ انہوں نے اسے اپنی خالہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ اس دنیا میں ان کا واحد رشتہ تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے انابی کے پاس آ گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ اپنے کزن کی دہشت اور خوف سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ بڑا ہی گھٹیا اور ظالم شخص تھا۔ یقیناً وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، اور پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ کیا کرتا۔ انابی نے اسے ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے ڈر پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ رات کو پانی لینے کچن کی جانب جا رہی تھی، جب کسی کی گرجدار آواز سنتے وہ ڈر کر اچھلی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے قدموں کو اس آواز کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کھڑکی سے جھانکا تو سامنے ہی اسے انابی کا پوتا لان میں کھڑا نظر آیا، جو کہ پتہ نہیں کیوں سامنے کھڑے ملازمین پر بھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ مریم وہیں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اس شخص کو دیکھ کر اسے اپنے گھر کے مرد یاد آئے تھے۔ وہ بھی تو ایسے ہی ہر وقت طیش میں رہتے تھے، جن مردوں سے وہ بچ کر یہاں آئی تھی۔ ایک اور ویسا ہی مرد اسے یہاں مل گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ایک ملازم کے منہ پر مارا تو مریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی پانی پینے بغیر تیزی سے بھاگ کر واپس کمرے میں گھس گئی۔ اسے اس شخص سے بھی بے حد خوف آ رہا تھا۔ وہ جیسے غصے سے چلا رہا تھا، جیسے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مریم کا دل کتنے ہی لمحے خوف سے لرزتا رہا۔ ارے شمروز بیٹا، تم کب آئے؟ اس سے ملو، یہ میری اکلوتی بھانجی کی اکلوتی بیٹی ہے مریم۔ یہ اب سے یہیں میرے پاس رہے گی، اور بیٹا یہ میرا پوتا ہے شمروز سلطان، جس کا میں تمہیں بتا رہی تھی۔ اگلے دن بی جان نے کھانے کی ٹیبل پر ان دونوں کا تعارف کروایا تو شمروز گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ فق ہوتی رنگت کے ساتھ بڑبڑا کر وہاں سے اٹھی تھی۔
کیا ہوا بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ وہ میں پانی پی کر آتی ہوں، وہ یہ کہتی تیزی سے کچن میں جا کر گم ہو گئی۔ لگتا ہے گھبرا گئی ہے، جس طرح کے ماحول سے آئی ہے نا بیچاری، اسے نارمل ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ تم اسے کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے، وہ افسوس سے کہتی ہوئی اب اپنے پوتے کو ہدایات دے رہی تھی، جو کہ ان کی باتیں سنتا سر ہلا رہا تھا، جبکہ نظریں کچن کے دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں، جہاں سے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی، لیکن پانی لے کر واپس نہیں آئی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ خود کو روک نہیں پایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھا، مگر دروازے پر آتے ہی وہ چونک کر رکا۔ سامنے ہی سے وہ کچن کے سلیب کے پاس کھڑی ناشتہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اچھی بھلی ناشتہ کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو وہ ایسے اٹھ کر بھاگی جیسے وہ کوئی بھوت ہو جو اسے کھا جائے گا۔ لیکن اس کا پانی کا کہنے پر شمروز کو واقعی لگا کہ شاید وہ پانی لینے جا رہی ہے، لیکن اب اسے یقین آ گیا تھا، وہ لڑکی واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس سے وہ لڑکی خوفزدہ ہو۔ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے وہ پلٹ گیا۔ رات کا وقت تھا، انابی کو اچانک ہی بھوک لگی تھی۔ اس وقت حویلی کی تمام ملازمائیں اپنے کوارٹر میں ہوتی تھیں، اس لیے مریم نے خود ہی ان کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا بنانے کا سوچا۔ انابی زیادہ تو رات کا کھانا نہیں کھاتی تھیں، لیکن دن میں طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ ڈھنگ سے کھا نہیں پائی تھیں اور اب ان کو بھوک لگ گئی تھی۔ اس دن ٹیبل پر ہونے والی ملاقات کے بعد اس کا دوبارہ انابی کے پودے سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں مریم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ اس کا اس شخص کے سامنا نہ ہو، اور خوش قسمتی سے ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ گاؤں کا مغرور اور انصاف پسند سردار تھا جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا۔ وہ حویلی کی ملازماؤں اور بی جان سے اکثر اس کی اصول پسندی اور رعب کے قصے سنتی تو سہم جاتی۔ وہ کھانا بنا کر جیسے ہی پانی کا جگ اٹھائے مڑی تو دروازے میں اس حسین نوجوان کو کھڑے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اس وقت کچن میں اکیلی تھی، انابی اپنے کمرے میں تھیں اور ملازمین کوارٹرز میں۔ اس شخص کے ساتھ وہ وہاں اکیلی تھی، یہ سوچ ہی اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا اور کچھ کانچ کے ٹکڑے بے دردی سے اس کے پاؤں میں پیوست ہوئے۔ وہ سسک کر پیچھے ہوئی، جس پر شمروز لب بھینچ کر افسوس سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بڑبڑاہٹ میں مزید خود کو نقصان پہنچاتی، وہ کانچ کے ٹکڑوں سے بچتا ہوا تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑتے وہیں کچن میں رکھی چیئر پر بٹھا دیا تاکہ وہ خود کو مزید نقصان نہ پہنچا سکے۔ شمروز سلطان نے کوئی بات کیے بغیر اس کے قدموں کی جانب دیکھا، جہاں سے باریک سا خون رس رہا تھا۔ مریم نے شرم اور خوف کے ملے جلے احساس میں سر جھکا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر میں کسی مرد کے اتنے قریب نہیں بیٹھی تھی، اور یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ ہلو مت! اس کی آواز میں وہی رعب تھا، مگر لہجہ کسی حد تک نرم پڑ گیا تھا۔ وہ باورچی خانے کی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا اور بغیر کچھ پوچھے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مریم کا سانس رک سا گیا۔ میں خود کر لوں گی، وہ ہلکاتے ہوئے پیر پیچھے کھینچنے لگی۔ چپ چاپ بیٹھو! اس کی آواز میں وہی حکم تھا جو مریم کو ہمیشہ اپنے باپ اور تایا کی یاد دلاتا، مگر اس بار عجیب بات یہ ہوئی کہ اس حکم کے پیچھے کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک فکر مندی سی جھلک رہی تھی۔ وہ حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ شمروز نے نہایت احتیاط سے کانچ کے چھوٹے ٹکڑے نکالے۔ مریم کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی، جس پر وہ ایک لمحے کو رکا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ درد ہو رہا ہے؟
مریم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، حالانکہ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ شمروز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس نے فوراً چھپا لی۔ اس نے زخم پر دوائی لگائی اور بینڈیج باندھ دی۔ شکریہ، مریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ شمروز نے اٹھتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ اس کی نظریں مریم کے چہرے پر جمی تھیں جو ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ میں نہیں ڈرتی۔ وہ جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر پیر میں ٹھیس اٹھنے پر لڑکھڑا گئی۔ شمروز نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ یہ لفظ اتنا اچانک تھا کہ مریم کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ سنبھل کر۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے۔ مریم کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے یقین تھا شمروز